بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پاک پروفیٹیبل سٹاکس۔ دوستو آج مارکیٹ کی اگر ہم بات کریں تو 40,965 پہ کلوز ہوئی ہے، 255 پوائنٹس مائنس کیے۔ ہائی آج کا رہا 41,357 اور لو رہا 40,871 کا، لیکن کلوزنگ ہوئی ہے 40,965 پہ۔ والیوم آج کو ذرا بہتر تھے، کل کی نسبت آج بہتر تھے اور 113 ملین کا کاروبار ہوا۔ ٹاپ جو پرفارمر تھے اس میں کئی الیکٹرک تھا، ٹی پی ایل پی تھے، لیکن یہ بھی آج نیگیٹو ہی رہا۔ ٹی آر جی آج نیگیٹو رہا، اس کے بعد سینرجی، ڈبلیو ٹی ایل اور فوجی سیمنٹ۔ یونٹی میں تھوڑا سا کام ہوا، تھوڑی سی کریکشن کے بعد اس نے اپ موو دکھائی۔ ایف ایف ایل میں تھوڑا سا کام بہتر رہا۔ ایس این جی پی آج ڈاؤن رہا اور آئل سیکٹر کو آج اچھی خاصی مار پڑی، جس میں ایس این جی پی، پی پی ایل، او جی ڈی سی، پول، یہ سب نیگیٹو پرفارم کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو دوستو اگر مارکیٹ کے انڈیکس کی بات کریں تو یہ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس لیول تک 40,869 کے لیول تک ایک سپورٹ ہے، اور یہ سپورٹ کا ایریا ہے جو کہ 40,670 تک رہے گا۔ اس سے 1 2 3 4 بار مارکیٹ جو ہے وہ واپس جا چکی ہے، یہاں سے باؤنس بیک کر چکی ہے۔ تو امید یہی تھی کہ یہ جو ٹرینڈ لائن آ رہی ہے، اور یہ چونکہ فیبوناچی کا 61% بھی بنتا تھا، تو اس وجہ سے لگتا یہی تھا کہ یہاں سے مارکیٹ باؤنس بیک کرے گی اور اپنے نئے کم از کم 44,000 43,000 کے لیول کو دوبارہ سے ٹچ کرنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن آج اس ٹرینڈ لائن کو، جو کہ ایک اچھی خاصی اس کی سپورٹ تھی، اس کو بھی آج یہ ڈرل کر چکی ہے، اور یہ ایک سپورٹ ایریا میں ہی ہے فی الحال۔ جب تک یہ 40,681 کے لیول تک ہے، یہ سپورٹ پہ ہی ہے۔ اس کے بعد اگر یہاں سے بھی نیچے اس سپورٹ کو نہیں اگر لیتی اور نیچے جاتی ہے تو 40,225، اور اس کے بعد آگے 39,624 کا لیول آ سکتا ہے۔ تو دوستو جو سچویشن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے سال سے، یعنی 1 سال تقریباً ہو گیا ہے، جون 2021 سے لے کے جون 2022 تک کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت کو اگر 2-3 مہینے اوپر اس کے شامل کر کے آپ دیکھیں تو جو نیٹ سیلنگ اس مارکیٹ میں ہوئی ہے وہ $100 ملین کے قریب اس وقت نکل چکے ہیں انشورنس کی طرف سے، اور یہ بگ پلیئرز ہیں کہ جو مارکیٹ کو چلاتے ہیں یا کم کرتے ہیں۔ تو $100 ملین کی سیلنگ آ چکی ہے 1 سال میں، اور پچھلے مہینے میں اگر آپ دیکھیں تو $10 ملین سے زیادہ ان کی سیلنگ آ چکی ہے، اور 1 ہفتے میں $0.88 ملین کی وہ سیلنگ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بروکرز لگاتار سیلنگ پہ ہیں، اور اس وقت تک $3.63 ملین کی سیلنگ کے ساتھ ہیں، اور ادرز آرگنائزیشن تھوڑی سی بائنگ پہ ہیں $19.26 ملین کے ساتھ۔ میوچل فنڈ لگاتار سیلنگ پہ ہے $131.65 ملین کے ساتھ، اور یہ سیر فہرست ہے، سب سے زیادہ میوچل فنڈ نے سیلنگ کی ہے۔ اور این بی ایف سی نے بھی $0.51 ملین سیل کیے۔ بینکس ہیں جو کہ تھوڑا سا سنبھالا دے رہے ہیں اس مارکیٹ کو، $85.54 ملین کی بائنگ ہے ان کی۔ اس کے بعد کمپنیز ہیں 61.80 کی بائنگ کے ساتھ یہ، اور انڈیویجولز ہمارے جو ہیں وہ $100 ملین کی بائنگ 1 سال میں کر چکے ہیں۔ تو یہ سچویشن آپ کو جو نظر آ رہی ہے، یہ بگ پلیئرز کی یہ سچویشن ہے، اور پچھلے سال سے انہوں نے مارکیٹ کو کیسے دیکھا اور آنے والے دنوں کو انہوں نے کیسے پریڈکٹ کیا، یہ اس کی عکاسی کر رہا ہے۔ اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ اگر یہ بگ پلیئر جن کے پاس ایک ریسرچ ٹیم ہوتی ہے، اور وہ ان کے پاس اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں جو کہ تحقیق کرتے رہتے ہیں، مارکیٹ کے ٹرینڈز کو دیکھتے رہتے ہیں،
فنڈامنٹلز کو دیکھتے رہتے ہیں، تو وہ اگر اس لحاظ سے سیلنگ کریں گے اور اتنا پیسہ اس مارکیٹ سے نکل جائے گا تو مارکیٹ نے کچھ نہ کچھ فنڈامنٹلی کچھ کمزوری ہوگی، تو اسی لیے ایسا ہوا. ورنہ یہ لوگ جو ہیں وہ اب آپ اگر سٹاکس کی سچویشن دیکھیں تو آج او جی ڈی سی نے کوئی 12 سال پرانا جو لو تھا وہ اس سے بھی زیادہ نیچے آج آ گیا ہے. تو یعنی یہ 2010 اور 11 میں جو اس کا لو تھا اس کو بھی آج اس نے بریک کر کے وہ نیچے آ گیا ہے. تو انتہائی اٹریکٹیو ریٹس پہ سٹاکس ہونے کے باوجود اب پی پی ایل کو آپ دیکھ لیں کہ یہ اس کا 52 ویک کا لیٹسٹ لو ہے جو اس وقت اس پی پی ایل نے لگایا ہے. حالانکہ 50 پیسے اس نے ڈیویڈنڈ بھی دیا، لیکن اتنا زیادہ گرنے کے باوجود بھی اب آپ یہ دیکھ لیں کہ بائر کوئی نہیں ہے. اور بائر یہی لوگ ہوتے ہیں، یہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں، یہ جو انشورنس کمپنیاں ہوتی ہیں، بروکرز ہوتے ہیں، میوچل فنڈز ہوتے ہیں، بینکس ہوتے ہیں. تو یہ اگر منیمم سی بائنگ کر رہے ہیں اور میکسیمم یہ سیلنگ پہ ہیں تو پھر مارکیٹ نے کہاں جانا ہے. آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آگے فنڈامنٹلی کچھ نہ کچھ پرابلمس ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ آپ کی کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے اور ڈالر بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے ساری چیزیں آپ کی مہنگی ہوتی چلی جائیں گی اور آپ پہ قرض کا بوجھ بڑھتا چلا جائے گا. یہ میں عام الفاظ میں بتا رہا ہوں جو کہ ہر ایک لے مین کو بھی سمجھ آ جائیں. یہ وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ جب آپ کی مہنگائی پچھلے 50 سال کے ریکارڈ قائم کر رہی ہے اور ہائیسٹ پیک پہ اس وقت آپ کی مہنگائی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پالیسی ریٹ جو ہے وہ بڑھتا ہے، انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے. اور جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو مارکیٹ، اسٹاک مارکیٹ نیچے گرتی ہے. یہ ڈیفینیٹ ہے اور یہ فنڈامنٹلی یونیورسل ٹروتھ ہے کہ اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا تو اسٹاک مارکیٹ نیچے جائے گی. تو آج کی اگر ہم ایکٹیویٹی کو دیکھیں تو آج ٹیکنالوجی سیکٹر میں کمپنی نے بھی سیلنگ کی، اس کے بعد میوچل فنڈ نے بھی سیلنگ کی، بروکرز نے بھی سیلنگ کی، اور تھوڑی سی انڈیویجول کی بائنگ ہے 0.05 ملین ڈالرز کی. اس کے علاوہ انشورنس کی 0.04 ملین ڈالرز کی بائنگ ہے. فرٹیلائزر سیکٹر کو انڈیویجولز نے بیچا 0.31 ملین ڈالر کا، اور بینکس نے 0.54 ملین ڈالرز میں یہ خریدا، کیونکہ ایف ایف سی آج تھوڑا سا بہتر پرفارم کرتا ہوا نظر آیا. اور اس کے بعد ایفرٹ جو ہے وہ چونکہ اچھا خاصا وہ نیچے آ چکا ہے، 77-78 کے لیول پہ آ گیا، تو یہ تھوڑی سی اٹریکٹیو اس کی پرائس رینج بن رہی ہے. اس وجہ سے یہ اکٹھا کرنا بگ پلیئرز نے اس کو شروع کر دی ہے. میوچل فنڈ نے تھوڑی سی اس میں بائنگ کی ہے 0.05 ملین ڈالرز کی، اور بروکرز تو لگاتار سیلنگ پہ ہی ہیں. 0.13 ملین ڈالرز انہوں نے سیل کیا، اور انشورنس نے فرٹیلائزر کو 0.12 ملین ڈالرز سے خریدا. تو لگتا یہ ہے کہ اگلے آنے والا ہفتہ 10 دن میں فرٹیلائزر کو تھوڑا سا ایج ملنے کا چانس ہے، اور چونکہ انڈیویجولز یہاں سے نکل رہے ہیں اور بگ پلیئرز کی انٹری ہو رہی ہے اس میں. اس کے بعد بینک کو اگر ہم دیکھیں تو بینکس نے انڈیویجولز نے بینک کو سیل کیا، اس کے بعد کمپنیز نے بینکس کو سیل کیا، اور بینکس نے خود بھی بینک میں کوئی کام نہیں کیا ہے، اور میوچل فنڈ نے بھی بینک کو سیل تھوڑا سا بائی کیا ہے 0.03 ملین ڈالرز کی، اور کوئی زیادہ انشورنس نے تو بینکس کو بیچا. اور سیمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو انڈیویجولز نے 0.31 ملین ڈالرز کی سیلنگ کی سیمنٹ سیکٹر میں، اور کمپنیز نے 0.03 ملین ڈالرز کی بائنگ کی. بینکس نے تھوڑی سی بائنگ کی، اس کے بعد میوچل فنڈز نے تھوڑی سی نامینل سی بائنگ 0.08 ملین ڈالرز. اور اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کو اگر ہم دیکھیں تو انڈیویجولز اس میں بائی کر رہا ہے، کیونکہ او جی ڈی سی، پی پی ایل وغیرہ اور ماڑی پیٹرولیم یہ سارے جو ہیں یہ تھوڑے سے اٹریکٹیو ریٹس پہ نظر آ رہے ہیں. تو جبکہ جو بگ پلیئرز ہیں اس میں سے نکلنے والے نظر آ رہے ہیں. اب انشورنس نے 0.40 ملین ڈالر کی اس میں سیلنگ کی ہے،
اور میوچل فنڈ نے 0.15 ملین ڈالرز کی سیلنگ کی ہے. تو انڈیویجولز نے اس کو خرید لیا ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ انڈیویجولز ان کے اگینسٹ ہی کیوں چلتا ہے, اور جب بھی انڈیویجولز کی بائنگ ہوتی ہے تو مارکیٹ کی ولیٹیلیٹی تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے. کمپنیز نے بھی آئل اینڈ گیس کو 0.13 ملین ڈالرز کے ساتھ بائی کیا. آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ میں بھی انڈیویجولز نے سیلنگ کی. اس کے بعد کوئی خاص بائنگ, تھوڑی سی بائنگ ہے منیمم سی 0.05 بروکرز کی. تو پاور سیکٹر میں بھی انڈیویجولز جو ہیں وہ بائی کر رہے ہیں, کیونکہ کیپکو کا بھی ڈیویڈنٹ ہے. اس کے بعد ہبکو نے اچھا لو لگا کے اب تھوڑا سا پازیٹیو ہونے والا ہے, تو اس وجہ سے اس میں اٹریکشن نظر آ رہی ہے انڈیویجولز کو. جبکہ باقی سارے آلموسٹ جو بگ پلیئرز ہیں وہ یا تو اس میں کام ہی نہیں کر رہے پاور سیکٹر میں, یا پھر وہ سیل کر رہے ہیں. کمپنیز نے 0.28 ملین ڈالرز کی آئی سیلنگ کی, صرف تھوڑی سی بائنگ کی ہے 0.02 ملین ڈالرز کی بینکس نے, اور تھوڑی سی میوچل فنڈ نے, اور نہ ہونے کے برابر. تو ٹیکسٹائل جو ہے وہ, چونکہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ٹیکسٹائل کی جو آنے والا سین ہے وہ یہ ہے کہ کاٹن کی جو فصل ہماری ہونے والی تھی وہ تو تباہ برباد ہو گئی ہے سیلاب کی وجہ سے. تو اس وجہ سے ان کو اب اگر جو ٹیکسٹائل کی جو انڈسٹریز ہیں جنہوں نے ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے, ان کو ڈیفینیٹلی اب مال جو ہے را مال امپورٹ کرنا پڑے گا, تاکہ وہ اپنے آرڈرز جو انہوں نے پہلے سے بک کر رکھے ہیں وہ ان کو دے سکیں. تو اس لحاظ سے ان کا جو آنے والا کوارٹر ہے اس کا رزلٹ اس کا متاثر ہو سکتا ہے. تھوڑی سی بائنگ 0.07 ملین ڈالرز کی بینکس نے اس میں کی ہے, باقی سب لوگوں نے اس میں ٹیکسٹائل میں سیلنگ ہی کی ہے. تو فورن جو کارپوریٹس ہیں ان کی لگاتار سیلنگ ہے, اور فرٹیلائزر میں سب سے زیادہ انہوں نے سیلنگ جو کی ہے وہ 12.03 ملین ڈالرز کی انہوں نے سیلنگ کی. اس کے بعد سیمنٹ بھی آج انہوں نے بیچا 19.19 ملین ڈالرز کا. اور ٹیکنالوجی سیکٹر میں پچھلے کچھ عرصے سے اگر ڈالر بڑھتا ہے تو جو فارن کارپوریٹس ہیں ان کو ٹیکنالوجی میں فائدہ نظر آتا ہے, کیونکہ ان کی ایکسپورٹ ہی آئی ٹی اورینٹیڈ ہوتی ہے, اور ڈالرز کے بڑھنے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے 36.78 ملین ڈالرز کی ٹیک سیکٹر میں انہوں نے بائنگ کی ہے. اور یہ سال کی بائنگ ہے. یہ پورے سال میں اگر آپ دیکھیں تو 73.61 ملین ڈالرز کی فارن کارپوریٹس نے بائنگ کی ہے. اور اس کا مین جو ان کا سیکٹر رہا وہ سیمنٹ سیکٹر میں کچھ بائنگ ہے ان کی. اس کے بعد آل ادر سیکٹر میں کچھ ان کی کچھ بائنگ رہی. اور سب سے زیادہ جو ان کی بائنگ ہے وہ ٹیکنالوجی میں ہی رہی. تو فارنرز جو ٹوٹل فارنرز ہیں انہوں نے جو سیکٹر وائز اگر ہم دیکھیں تو ٹیلی کام میں 51.28 کی پورے سال میں انہوں نے بائنگ کی ہے, اور اس مہینے میں 16.09 ملین ڈالرز کی ان کی بائنگ ہے ٹیکنالوجی سیکٹر میں. اور خاص طور پہ ٹی آر جی میں ان کی بائنگ ہے, اور اس کے بعد ایونسیون میں, نیٹ سول میں, سسٹم لیمیٹڈ میں ان کی بائنگ نظر آ رہی ہے. اس کے بعد اس ہفتے میں اگر آپ دیکھیں تو 6.36 ملین ڈالرز کی ان کی بائنگ ہے. فرٹیلائزر کو انہوں نے بیچ دیا ہے, اور فرٹیلائزر کو لگاتار بیچ رہے ہیں یہ, اور پورے سال میں 9.21 ملین ڈالرز کا انہوں نے فرٹیلائزر کے شیئرز بیچ دیے ہیں. اس کے بعد بینکس بھی انہوں نے سیل کر دی ہیں. پچھلے مہینے اس مہینے میں تھوڑی سی ان کی بائنگ آئی ہے 0.71 ملین ڈالرز کی, اور اس ہفتے میں 0.15 ملین ڈالرز کی بینکس انہوں نے خریدے ہیں. تو لیکن جو سال کا اگر آپ نیٹ ان کی دیکھیں تو وہ سیلنگ ہی ہے بینکس میں. تو سیمنٹ سیکٹر میں بھی ان کی نیٹ سیلنگ ہی بنتی ہے پورے سال میں. اور آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن میں 1.58 ملین ڈالرز کی انہوں نے سرمایہ کاری کی ہے پورے سال میں. تو آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ میں انہوں نے بھی سیلنگ کی ہے 1.89 ملین ڈالرز کی یہ پورے سال میں.
اور پاور میں انہوں نے بائنگ کی ہے $2.69 ملین کی اور ٹیکسٹائل میں 5.38 کی، تو آل ادر سیکٹر میں 8.53 کی۔ تو یہ سچویشن ہے، اور یہ سارا قصہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ سچویشن ہے کہ جو بگ پلیئرز ہیں وہ اس مارکیٹ سے نکل رہے ہیں، اور انڈیویجول جو لوگ ہیں وہ سب سے بڑے بائر بن کے اس سال میں ابھرے ہیں۔ تو انہی کی وجہ سے اب یہ کچھ مارکیٹ چل رہی ہے، کچھ کمپنیز کی تھوڑی سی بائنگ اور کچھ بینکس کی۔ باقی اگر آپ NBFC، میوچل فنڈ، بروکرز اور انشورنس، یہ تمام انفارم لوگ ہوتے ہیں اور ان کی ریسرچ ٹیم ہوتی ہے، ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ آگے اکانومی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ملک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو اس وجہ سے یہ پہلے سے سیلنگ پہ ہیں۔ تو آپ بھی مارکیٹ میں احتیاط سے کام کریں، اور جہاں پہ بھی اب جو سچویشن ہے آپ کو جو انڈیکس کے حساب سے نظر آ رہی ہے، اس نے نیچے جانا ہی جانا ہے۔ میکسیمم جو چانس لگ رہا ہے کہ جو سپورٹ لے سکتا ہے وہ یہ اس لیول پہ ہے 40,225 اور 39,624 کے لیول ہے، یہاں پہ شاید وہ سپورٹ لے اور یہاں سے پھر کمولیشن کریں اور بگ پلیئرز انٹر ہوں، اور اس کے بعد مارکیٹ دوبارہ سے ایک ریلی کا آغاز کرے۔ لیکن اس کے لیے کچھ ٹریگرز چاہیے، کوئی ایسی خبر چاہیے جس کی وجہ سے کو پتہ چلے کہ مارکیٹ میں اور اکانومی میں کوئی بہتری آ رہی ہے، جو آنے والے میرے خیال میں ہفتوں میں، مہینوں میں کوئی ایسی کوئی نظر نہیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ سکیں کہ اکانومی آپ کی بہتر ہونے والی ہے۔ سیلاب کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، اکانومی کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، تو پھر پولیٹیکل انسرٹینٹی، اب عمران خان صاحب نے پھر سے فل تھروٹل دینے کا سٹارٹ کرنا ہے، تو اس وجہ سے بھی اب ایک سچویشن ایسی ہے۔ اس سچویشن میں انویسٹر کیا کام کرے گا، اور اس کوئی بھی بزنس مین اس سیناریو میں کیسے انویسٹ کرے گا، آپ خود سے سوچ لیں۔ تو فی الحال سب سے بیسٹ یہ ہے کہ کیش ان ہینڈ رکھیں، یہاں پہ اس لیول پہ 40,225 اور 39,624 کا جو لیول ہے، اس میں کوشش کریں تھوڑی سی چیزیں اکٹھی کرنے کی، سستی چیزیں آپ کو ڈسکاؤنٹ پہ مل رہی ہوں گی، یہاں پہ کوشش کریں لینے کی، لیکن ٹوٹل آپ نے بائنگ یہاں پہ بھی نہیں کرنی ہے، کیونکہ ابھی کوئی فی الحال ایسے حالات نظر نہیں آ رہے کہ اگلے 3 مہینے میں بھی مارکیٹ کو اوپر جاتے ہوئے اور ایک ریلی کرتے ہوئے اور 50,000 کے لیول کو جا کے ٹچ کرتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ اکانومی ایسی ہماری ہونے جا رہی ہے کہ ایک میریکل ہی ہو جائے تو ایک اور بات ہے، ادروائز ایسا کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو احتیاط سے آپ بھی کام کریں، اور بگ پلیئرز جو آپ سے زیادہ سیانے ہوتے ہیں، آپ سے زیادہ ان کی ریسرچ ہوتی ہے، وہ اگر نکل رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ڈیلی ٹریڈ کرنی ہی کرنی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ کیش ان ہینڈ رکھیں، اور تاکہ آپ کو ڈپ پہ جب مال ملے تو آپ کے پاس پیسے ہوں تاکہ آپ خریداری کر سکیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور ویڈیو بہت لمبی ہوگی جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ ساری باتیں آپ کے بتانے والی تھیں، اور دوسرا یہ کہ پریشانی والی باتیں تھیں، ایک دل کی بڑاس والی باتیں تھیں جو کہ آپ تک میں نے شیئر کرنی چاہیے کہ اس وقت جو اکانومی کی سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں، تاکہ آپ کسی دھوکے میں نہ مارے جائیں اور کسی پمپ کے شکار نہ ہو کہ ڈمپ نہ ہو جائیں۔ تو آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔